أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اللہ تعالیٰ نے 5 عالم اور 5 جہان بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 عالم اور 5 جہان بنائے ہیں، اور ہر جہان کی کیفیت اور احساسات وہ دوسرے جہان سے بالکل الگ تھلگ ہے. ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم جنین، نمبر 3 ہے عالم دنیا، نمبر 4 ہے عالم برزخ، اور نمبر 5 ہے عالم حشر. ہر عالم کی، ہر جہان کی کیفیات، احساسات، واقعات اور زندگی کا سامان وہ دوسرے سے بالکل الگ ہے. عالم ارواح کا عالم وہ عالم تھا جہاں پہ ہم سب انسانوں کی روحیں اکٹھی تھیں، سب انسانوں کی روحیں. عالم جنین کا عالم، جنین بولتے ہیں ماں کے پیٹ کا جہان، ماں کے پیٹ کی دنیا ہی الگ ہے، یہ جہان ہی الگ ہے. عالم دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. عالم برزخ قبر کے جہان، قبر کی دنیا، قبر کی زندگی کو عالم برزخ کا جہان کہا جاتا ہے. اور عالم حشر وہ جہاں پہ سب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ انسان سے حساب کتاب لیں گے، پوچھ گچھ کریں گے، اس کے بعد جنت کا جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ عالم حشر ہے، یہ عالم حشر. اب ہر جہان کے الگ کیفیات اور احساسات ہیں. عالم ارواح کے اندر ہم سب لوگوں کی روحیں موجود تھیں، سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. سب نے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے یہ عہد لیا تھا الست بربکم، تو ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، قالوا بلا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. وہاں ٹرمپ بدبخت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا لیکن دنیا کے اندر آ کے بھول گیا. وہاں مودی نے بھی یہ وعدہ کیا تھا، اقرار بھی کیا تھا مودی کی روح نے، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب اور پالنہار ہیں، لیکن دنیا کیا کے اندر بھول گیا اور بھلا دیا. وہاں سب نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس عالم کی باتیں کیا تھی، کیفیات کیا تھی، ہمیں کچھ یاد نہیں. آپ کو یاد ہے کسی میں سے؟ وہ ایک الگ کیفیات ہیں، الگ احساسات ہیں، وہ ایک الگ جہان تھا. اس جہان سے انسان منتقل ہوتا ہے عالم جنین میں، ماں کی پیٹ کا جہان. ایک الگ دنیا ہے، یہاں کی کیفیات ہی الگ ہیں، یہاں کے مناظر ہی الگ ہیں، یہاں کے احساسات ہی الگ ہیں، بالکل الگ دنیا ہے. یہاں انسان خون سے پلتا ہے، گندے خون سے پلتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ گندے خون سے پروان چڑھتا ہے. کیا دنیا کے اندر کوئی خون پی کے پل بڑھ سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں انسان پلتا بڑھتا ہے، روشنی ہو جائے بچہ فوت ہو جاتا ہے. اور کیا اس دنیا کے اندر جو اب آپ کی ہے، آپ بغیر روشنی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اندھیرے میں جی نہیں سکتا، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ الگ جہان ہے، وہ الگ جہان ہے. وہاں بچے کی سانس لینے کی کیفیات ہی بالکل الگ ہے. یہاں اگر ہم سانس نہ لیں اس دنیا کے جہان میں تو انسان ویسے فوت ہو جاتا ہے. تو وہ 9 مہینے جو اللہ پالتا ہے وہ بالکل الگ جہان ہے، الگ دنیا ہے، الگ احساسات ہیں. اب اس عالم جنین کو عالم دنیا پہ قیاس کرنا بیوقوفی کی بات ہے، بیوقوفی کی بات. اب عالم دنیا ایک الگ سے جہان ہے، یہاں پہ زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، تازہ ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ملنا جلنا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے. اندھیروں میں جی نہیں سکتا، یہ ایک الگ جہان ہے. اس کی کیفیات، احساسات، اس جہان کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے بالکل الگ ہیں، بالکل جدا ہیں، بالکل جدا ہیں. اب نمبر 4 جو جہان ہے عالم قبر کا جہان، عالم برزخ کا جہان، یہ بالکل الگ ہے. 6 فٹ کا گڑھ ہوتا ہے بظاہر، 6 فٹ کا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ کوئی 6 فٹ کا گڑھ نہیں ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. جن لوگوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دیتا ہے، تازہ ہوائیں آتی ہیں تا حد نگاہ. بظاہر 6 فٹ ہے لیکن جتنی میلوں میل انسان کی نگاہیں جاتی ہیں
وہاں تک انسان اللہ اس کو قبر کو کھلا کر دیتے ہیں، پھولوں کا بستر بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کے میوے اور کھانے لائے جاتے ہیں۔ اسی 6 فٹ کے گڑھے میں پوری دنیا ایک جنت آباد ہے، لیکن کیا کسی کو نظر آتی ہے؟ کسی کو دکھتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جہنم کا گڑھا بن جائے تو میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ آگ کا بستر لگا دیتے ہیں، آگ کی دیواریں، آگ کی چھت، اور یہ سارا کچھ آگ ہی آگ بھر دی جاتی ہے، اور اسی 6 فٹ کے گڑھے میں وہ خچر کے جتنے بڑے بڑے بچھو اللہ چھوڑ دیتا ہے، اور 70 ہاتھ لمبے سانپ آ جاتے ہیں۔ کہ یہ کسی کو نظر آتے ہیں؟ لیکن ہے، کیوں ہے؟ سب سے زیادہ سچے میرے نبی نے فرما دیا تو ہیں یہ جہنم کا گڑھا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی کسی کو یہ محسوس ہوا ہے؟ نظر آیا ہے؟ لیکن ہے۔ تو یہ قبر بظاہر 6 فٹ کی، یہ جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے، یہاں وہ آگ کا دریا بھی بہتا ہے اور پھولوں کی سیجیں بھی سجتی ہیں، یہاں جنت کے فرشتے آ کے دل بھی بہلاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے آ کے ڈراتے بھی ہیں، یہاں اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان بھی اترتے ہیں، اور اسی 6 فٹ کے گڑھے میں اللہ جہنم کی چیزیں بھیج کے گنہگاروں کو تڑپاتا اور رلاتا بھی ہے۔ لیکن نظر آتا ہے؟ سب کچھ ہے۔ تو اب جیسے عالم قبر کو دنیا کے عالم پہ قیاس کریں گے تو غلطی ہوگی۔ یہاں سے غلطی لگتی ہے کہ ہم دنیا کے حساب سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، دنیا کے حساب سے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ ہم جیسے سوچتے ہیں کہ ہم اس عالم دنیا کے 6 فٹ کے کمرے میں اس سے بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ الگ جہان ہے، اس کو اس کے حساب سے سوچنا ہے، اس کو عالم برزخ پہ قیاس کرنے سے سارے معاملات غلط ہوں گے۔ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر قبر کے اندر یہ نہیں ہوتا تو پھر عالم جنین میں اللہ نے کیسے بچے کو اندھیروں کے اندر پالا؟ عالم جنین میں اللہ نے خون سے کیسے خوراک دی؟ خون تو زہر آلود چیز ہے، انسان کو مار دیتا ہے، اللہ نے وہاں کیوں اس کو پال پوس کے بڑا کیا؟ یا عالم ارواح جب سب چیزوں کی روحیں تھی، کیا آپ کو وہاں کچھ یاد ہے مناظر؟ تو یہ مغالطہ لگ گیا معتزلہ کو بھی، اور یہ مغالطہ لگا سر سید احمد خان کو بھی، اور یہی مغالطے آج کل کے بہت سارے دانشور نام نہاد لوگوں کو بھی لگ گئے۔ اب عالم حشر کا الگ جہان ہے، بظاہر عرفات کا میدان چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ اسی چھوٹے سے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آخری انسان تک کو یہیں کھڑا کریں گے، سارے جانور بھی آئیں گے، سارے حشرات بھی آئیں گے، سارے اڑنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، سارے تیرنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، سارے پھنکارنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، سارے دھاڑنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، سارے چنگھاڑنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، سارے رینگنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، اور سارے اپنے پنجے کے بل پہ شکار کرنے والوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، ساری مخلوقوں کو، سارے فرشتوں کے بھی اللہ یہاں پہ اتارے گا، اور کل کائنات کے جنات، جب سے اللہ نے ابو الجان کو پیدا کیا اور جب تک آخری جن آئے گا، اللہ سب کو اس چھوٹے سے میدان میں جمع کر دے گا۔ اللہ کیسے پھیلائے گا؟ یہ میرا رب ہی جانتا ہے، میرے رب کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ جانتا ہے۔ اب اسی میدان میں اللہ سب کے اگلے پچھلے وہ سارے کرتوت سامنے کر دے گا، گویا کہ سکرین چل رہی ہوگی، آج کے وہ ماضی کا ریکارڈ جیسے انسان ایک بڑی ساری سکرین پہ دیکھ سکتا ہے، اللہ سب ریکارڈ وہاں دکھا دے گا۔ تو آج کے تو سائنس اس سائنس نے بھی، ٹیکنالوجی نے سارا بتا دیا کہ ہاں یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اور یہ واقع ہوں گی۔ تو جیسے عالم حشر کو عالم برزخ پہ قیاس کرنا بے وقوفی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے جہان کو یہ آخرت کے عالم برزخ کے جہان پر قیاس کر کے وہ قبر کے عذاب کا انکار کر دینا، جنت جہنم کا انکار کر دینا، اور حشر کے میدان میں پیش آنے والے واقعات کا انکار کر دینا بے وقوفی ہے۔ تو یہ مغالطہ لگا۔ تو جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 جہان بنائے ہیں، عالم ارواح اور عالم جنین، نمبر 3 عالم دنیا، نمبر 4 عالم برزخ، اور نمبر 5 عالم
حشر، تو ہر ایک کی کیفیات، احساسات الگ ہیں، ہر ایک کے تقاضے الگ ہیں، ہر ایک کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے پہ قیاس کرنے سے ہی مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، دائیں بائیں بہک جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، آج کل کے بہت سارے مذہبی اسکالرز کے نام پہ وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.